بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے جمعے کو لے کر آنے والے تیسرے جمعے کو لے کر بہت سی چیزیں گردش کر رہی ہیں اور ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں اور لوگ معلوم بھی کر رہے ہیں۔ ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی جو کہ مختلف احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں الگ الگ لفظوں کے ساتھ میں۔ جس شخص نے 3 جمعے محض سستی کی وجہ سے ان کو ہلکی چیز سمجھتے ہوئے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ کسی جگہ پر ہے کہ اس کے دل پر تالا لگ جائے گا۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، اور اب آنے والا جو جمعہ ہے 10 اپریل کو وہ تیسرا جمعہ ہوگا۔ لوگ فکر مند ہیں کہ اب تیسرے جمعے کو کیا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جان بوجھ کر چھوڑنے والا مسئلہ ہے، سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے جان بوجھ کر جو چھوڑے گا جمعہ، اس کے اوپر وہ حدیث لاگو ہوگی، نہ کہ ہمارے اوپر جو آج کی تاریخ میں ہم بندش میں ہیں، پابندی میں ہیں، مجبوری میں ہیں اور اپنے گھروں میں قید ہیں، محفوظ مقام پر اپنی جگہ پر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ان پر وہ چیز لاگو نہیں ہوگی۔ لہٰذا آپ لوگ بے فکر رہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں پکڑ نہیں ہوگی۔ پکڑ تو اس پر ہوگی کہ ہم 5 وقت کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اس پر پوچھا جائے گا۔ یہ جو نمازیں چھوٹ رہی ہیں اس کا سوال ہوگا۔ تیسرے جمعے کے مسئلے میں بالکل کلیئر بات ہے کہ یہ چیزیں مجبوری کی وجہ سے ہم لوگوں پر آئی ہوئی ہیں، بیماری کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے، یا کوئی بھی سرکاری احکام کی وجہ سے جو بندش ہیں، مسجدیں بند ہیں، اس لیے وہ جمعے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی 3 جمعے چھوڑنے والا اس کے دل پر نقطہ لگ جاتا ہے یا تالا لگ جاتا ہے، وہ اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ یہاں پر مجبوری ہے۔ آپ سمجھ لیجئے اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کو فریکچر ہے یا اس کے کمر میں کوئی تکلیف ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ ڈاکٹر نے اس کو 6 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ کہا ہے، تو وہ گھر پہ پڑا ہوا ہے، تو مجبوری ہے، تو اس کے جمعے چھوٹ رہے ہیں، تو اس پر وہ لاگو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں بے فکر رہنا چاہیے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہم کو مستقل اپنے گھر پہ رہتے ہوئے کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ تیسرے جمعے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں جمعے کے بجائے ظہر کی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔